الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضل ابی ذر رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی فضیلت. حدثنا علی بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا اور نہ آسمان سایہ فگن ہوا کسی ایسے شخص پر کہ جو ابو ذر سے زیادہ صادق اللہجہ ہو یعنی راست گو ہو. اقلت اقل یقل اقلال اقلت الارض کا معنی رفعت الارض زمین کا کسی کو اٹھانا. الغبرہ الارض یہ غبرہ یہ ارض کی صفات غالبہ میں سے ہے. صفت غالبہ اس صفت کو کہتے ہیں جو استعمال میں موصوف پر غالب ہو جائے اس طور پر کہ موصوف کے بغیر استعمال ہونے لگے. عام طور سے صفت تابع ہوتی ہے، موصوف متبوع ہوتا ہے. صفت جب بھی استعمال ہوتی ہے موصوف کے بعد استعمال ہوتی ہے، اس کی ایک طرح سے استعمال میں محتاج ہے. لیکن اگر صفت کی حیثیت یہ ہو جائے کہ اب وہ بغیر موصوف کے استعمال ہونے لگے اور اس کی حیثیت ایک مستقل ہو جائے تو ایسی صفت کو صفت غالبہ کہتے ہیں. عربی زبان میں اس طرح کی بہت سی صفتیں ہیں جیسے دنیا، اخرى، آخرہ، عقبہ، یہ سب صفات غالبہ میں سے ہیں. دراصل یہ صفتیں ہیں جن کا موصوف دار ہے. الدار الدنیا اصل میں ہے قریب ترین گھر. دنیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب ترین، دونوں سے بنا ہے. ہاں، قریب ترین گھر. اور اخرى یا آخرہ یا عقبہ اس کا مطلب کیا ہے؟ الدار الآخرہ، الدار الاخرى، الدار العقبہ، آخری گھر. ایسے ہی غبرہ بھی ہے اور خضرہ بھی ہے. غبرہ یہ ارض کی صفات غالبہ میں سے ہے اور خضرہ یہ سماء کی صفات غالبہ میں سے ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ما رفعت الارض ولا اضلت السماء من رجل میں من زائدہ ہے. یہ لفظاً اگرچہ من زائدہ آنے کی وجہ سے مجرور ہے لیکن در حقیقت یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اصل میں ہے رجلاً اصدق لہجۃ من ابی ذر. تو مفہوم تو سمجھ میں آ گیا. مطلب یہ ہوا کہ ابو ذر سے زیادہ راست گو اور سچے کسی شخص کو کا بار نہ زمین نے اٹھایا اور نہ آسمان نے اس پر اپنا سایہ ڈالا. دنیا میں کوئی ایسا نہیں. اصل یہ ہے کیونکہ انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو زمین اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، آسمان اس کا سایہ فگن ہوتا ہے. حاصل یہ ہے کہ لیس فی الدنیا رجل اصدق لہجۃ من ابی ذر. مفہوم تو سمجھ میں آ گیا آپ کو ترکیب کے اعتبار سے. اب جو مفہوم ہے، جو مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ ابو ذر سے زیادہ راست گو اور سچے کسی شخص کو کا بار نہ زمین نے اٹھایا اور نہ آسمان نے اس پر اپنا سایہ ڈالا. دنیا میں کوئی ایسا نہیں. اصل یہ ہے کیونکہ انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو زمین اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، آسمان اس کا سایہ فگن ہوتا ہے. حاصل یہ ہے کہ لیس فی الدنیا رجل اصدق لہجۃ من ابی ذر. مفہوم تو سمجھ میں آ گیا آپ کو ترکیب کے اعتبار سے. اب جو مفہوم ہے
تو اس سے کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ حضرت ابو ذر دیگر اور صحابہ سے بھی زیادہ سچے ہوں، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر سے بھی زیادہ. ہاں، حالانکہ ان کی صداقت تو آخری حد کو پہنچی ہوئی ہے، اسی بنیاد پر انہیں صدیق کہا جاتا ہے کہ صدیق فعیل کے وزن پر صیغہ مبالغہ ہے. ہاں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو باتیں کہی گئیں اصدق لہجۃ من ابی ذر، تو اس میں یہ اپنے حقیقت پر محمول نہیں ہے، ظاہر پہ ایک دم محمول نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عرف کے طریقے پر یا کسی اور دلیل کی بنیاد پر مستثنی ہوتی ہیں. اگر آپ یہ نہ مانیں کہ عرف کی بنیاد پہ مستثنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے اور جو بلند رتبہ صحابہ ہیں، تو اپنے ظاہر کے اعتبار سے تو یہ تعبیر اس کا تقاضا کرتی ہے کہ سرکار سے بھی زیادہ یہ سچے ہوں. کیونکہ اس میں کسی صحابی کی بات تو ہے نہیں، رجلین کی بات ہے، تو رجلین میں تو نبی بھی آئے گا. تو لازمی طور پر دلیل عقل کے ذریعے بھی اور دلیل عرف کے ذریعے بھی نبی کو آپ نے تو مستثنی مانا، اور جب کسی ایک عام کے اندر تخصیص ہو جائے تو اب علم اصول فقہ کے اعتبار سے بھی عام خصہ عنہ البعض ہو گیا، عام غیر مخصوص عنہ البعض ہے تو یقینی ہے وہ، لیکن عام اگر مخصوص عنہ البعض ہو گیا تو اب وہ ظنی ہو گیا. اب تو خبر واحد سے بھی اس میں تخصیص جائے گا. بات سمجھا گئی؟ بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ وصف ان کا وصف ممتاز ہے جو عام لوگوں سے، عام صحابہ سے انہیں ممتاز کرتا ہے. فضل سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ کی فضیلت. حدثنا حناد بن السری، یہ سری فعیل کے وزن پر ہے. ہمارے سلسلہ قاضیہ میں ایک بزرگ حضرت سری سقطی کا نام آتا ہے. ہاں، سری، جس کو عام طور سے لوگ غلط پڑھتے ہیں، سری پڑھتے ہیں. ہاں، صحیح ہے سری، سریٌ فعیل کے وزن پر، سریٌ. ہاں، جیسے نبیٌ، سمجھ گئے؟ حدثنا حناد بن سری قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل القوم يتداولونها بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ فقالوا له نعم يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ مشہور صحابی رسول حضرت براء ابن عازب سے راوی ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ریشم کے کپڑے کا ایک ٹکڑا بطور ہدیہ اور تحفہ پیش کیا گیا. فجعل القوم يتداولونها بينهم، تو حاضرین، القوم میں الف لام عہد حضوری کا ہے، اس سے مراد القوم سے مراد کیا ہے؟ القوم الحاضرون، اس لیے میں نے ترجمہ کیا. تو حاضرین جو لوگ وہاں موجود تھے، تو حاضرین اسے یکے بعد دیگرے اپنے ہاتھوں میں لینے لگے. مطلب یہ ہے کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، بہت اچھا، بڑا نرم ہے، بہت اس کی خوبی اور اچھائی دیکھ کر کے ہوتا نہیں کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے، کوئی لوگ حاضر ہوتے ہیں تو سبھی دیکھنا چاہتے ہیں اس کو، تو وہ کیفیت صحابہ کی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار کو یہ اچھا نہ لگا کہ ریشم کے اس ٹکڑے کو یہ اتنا پسند کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتعجبون من ھذا، کیا تم لوگوں کو اس کے اوپر تعجب ہے، اس پر حیرت ہے؟
اس کی نرمی، اس کی خوبی، یہ بہت آپ کو پسند آ رہی ہے، اس پر تمہیں حیرت ہو رہی ہے؟ فقالوا له نعم یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنہ خیر من ھذا، یقیناً جنت میں سعد ابن معاذ کے ان کی دستیاں، ان کے رومال خیر من ھذا، اس سے کہیں بہتر ہوں گے۔ لمنادیل میں لام تاکید ہے، منادیل مندیل کی جمع ہے، اور مندیل کا معنی رومال۔ تو کہا کہ سعد ابن معاذ کو جنتی یہی ہے، جنت میں انہیں جو رومال ملے گا اس سے کہیں بہتر ہوگا، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت، کہیں زیادہ نرم، آرام دہ۔ تو خیر اس مناسبت سے سرکار نے فرمایا، اس سے حضرت سعد ابن معاذ کا جنتی ہونا بھی ظاہر ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک خاصی فضیلت بھی ظاہر ہوئی۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد ابن معاذ کی موت کی وجہ سے، یا سعد ابن معاذ کی موت کے وقت، لے موت میں لام میں دو احتمال ہیں، یہ لام جارہ یا تو تعلیل کے لیے ہو تو وہ ترجمہ ہو جائے گا، تو پہلے میں نے کیا موت کی وجہ سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لام برائے توقیت ہو، عندہ کے معنی میں ہو، یعنی عندہ موت سعد ابن معاذ، تو وہ ترجمہ ہوگا جو بعد میں کیا میں نے۔ بہرحال سعد ابن معاذ کی موت کی وجہ سے یا موت کے وقت عرش الہی ہل گیا، ایک تو یہ ترجمہ، عرش الہی ہل گیا، یہ ترجمہ اس صورت میں ہوگا۔ اہتزا کا معنی ہوتا ہے حرکت کرنا، ہلنا، ہاں، یہ ترجمہ اس وقت ہوگا جب یہ اس حدیث کا مطلب ہو کہ حضرت سعد ابن معاذ جو انصار کے سردار ہیں، ان کی موت کا سانحہ بہت عظیم حادثہ تھا مسلمانوں کے لیے، اور گویا مسلمانوں پہ بجلی بر کے گرا یہ حادثہ۔ مسلمان تو ان کے دل تو اس سے حد درجہ متاثر ہوئے ہی، آسمانوں پہ بھی اس کا اثر ہوا، یہاں تک کہ عرش الہی ہل گیا اس صدمے میں، تب بھی ان کی اہمیت ظاہر ہو گئی، فضیلت ظاہر ہو گئی۔ اہتزا کا ایک معنی اور ہوتا ہے، اہتز فلان، تو اس کا معنی اس صورت میں ہوتا ہے تحرک لغایت الفرح والسرور، یہ اب اس صورت میں ہوگا اس کا ترجمہ جھومنا، یعنی غایت مسرت سے جھومنا، یہ ترجمہ، ہاں۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ سعد ابن معاذ کی موت کے وقت عرش الہی مارے خوشی کے جھوم اٹھا، چونکہ سعد ابن معاذ کی موت ہوئی، ان کی روح ملائے اعلیٰ میں گئی، تو ملائے اعلیٰ کو بے حد خوشی ہوئی، ان کی پاکیزہ اور مقدس روح کی سے ملنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ عرش الہی جھوم اٹھا خوشی میں۔ یہ صورت لیں چاہے وہ صورت لیں، باہر صورت، ہاں، یہ معنی لیں چاہے وہ معنی لیں، ان کی فضیلت کی جگہ پہ ظاہر ہے۔ فضل جریر ابن عبداللہ البجلی حدثنا محمد بن عبداللہ النمیر قال حدثنا عبداللہ بن ادریس عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ البجلی قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي
وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی سے روایت ہے، قالا انہوں نے کہا کہ جب سے میں مسلمان ہوا، منذ اسلمت، جب سے میں مسلمان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی روکا نہیں۔ اگر میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہ رہا تھا تو کبھی روکا نہیں، منع نہیں کیا، فوراً آنے کی اجازت دی۔ ولا رآنی الا تبسم فی وجہی، اور جب بھی سرکار نے مجھے دیکھا تو میرے سامنے مسکرا دی۔ اس درجہ، اس حد تک مجھ سے خوش رہتے تھے کہ کبھی بھی سرکار کے چہرے مبارک سے کبیدگی کے آثار ظاہر نہ ہوئے مجھے دیکھ کر۔ ہاں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور فضیلت کی بات ہے، نمایاں وصف ہے ان کا، اس لیے خود وہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ، اور بخدا میں نے آپ کی بارگاہ میں شکایت کی۔ یہ بخدا کا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لقد میں لام قسم مقدر کے جواب پہ واقع ہے، اصل میں ہے واللہ لقد شکوت الیہ۔ آپ اگر تفسیر جلالین پڑھ چکے ہیں تو بہت سے مقامات پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں لام و قسم، حالانکہ وہ لام یہی ہوتا ہے، لام تاکید۔ ہاں، تو امام سیوطی کی جو بہت سی اصطلاحات ہیں جلالین میں، ان میں ایک اصطلاح یہ بھی ہے، جب وہ لام و قسم بولتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ لام جارہ برائے قسم ہے، بلکہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لام و تاکید واقع علی جواب قسم مقدر، یہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ لام تاکید ہے جو قسم مقدر کے جواب پر واقع ہے۔ قسم کا جو جواب ہوتا ہے وہ مؤکد ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کی تفصیلات نحو کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو خیر، جہاں بھی وہی لام ہے، لام قسم ان کی اصطلاح کے مطابق، اور نہ ہے تو لام تاکید جو جواب قسم پر مقدر، جواب قسم مقدر پر آیا ہے۔ کہا میں نے بخدا ان کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جماؤ نہیں رکھ پاتا ہوں، یعنی جم کے گھوڑے پہ بیٹھ نہیں پاتا ہوں، بیٹھتا ہوں تو تھوڑی جلتا ہے تیز تو نیچے آ جاتا ہوں۔ لا اثبت علی الخیل، ثبت علی الحیوان کا معنی ہوتا ہے کسی جانور پر جم کر بیٹھنا، اس کی پشت پر جماؤ کے ساتھ بیٹھنا۔ گھوڑے پر میں جماؤ کے ساتھ نہیں بیٹھ پاتا ہوں۔ فضرب بیدہ فی صدری، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ مارا۔ فقال، اور پھر یہ دعا فرمائی، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کے اندر جماؤ پیدا فرما دے۔ ہاں، ثبتہ کا مطلب کیا ہے؟ ثبتہ علی ظہور الخیل، ہاں، واجعلہ ہادیا مہدیا، اور اسے رہنما اور راہیاب بنا دے۔ ہاں، ہادی کا معنی رہنما، مہدی کا معنی ہدایت یافتہ، راہیاب۔ کون؟ نہیں، مصدر میمی نہیں، اس مفعول ہے، اس مفعول ہے مرمیون کی طرح، مہدیون۔ ہاں، ہدا یہدی ہدایتن سے اس میں فاعل ہے ہادی، اس مفعول ہے مہدی۔ ہادی ہدایت دینے والا، مہدی ہدایت یافتہ جسے ہدایت دی جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے لیکن یہ وصف اس میں نہیں ہوتا کہ دوسروں کو ہدایت دے، دوسروں کی ہدایت کا باعث بنے وہ، اور یہ آدمی کا صرف مہدی ہونا یہ بھی ایک خوبی کی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر خوبی کی بات یہ ہے کہ ہدایت یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہادی اور رہنما بھی ہو۔ تو اس لیے دعا سرکار نے فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ فضل اہل بدر، اہل بدر کی فضیلت کا بیان۔
بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے، صحیح روایت کے مطابق 313 ان کی تعداد تھی. کیا اس میں ہے نہیں کیا ہے؟ اچھا، تو ان کی فضیلت میں یہ حدیث ہے. حدثنا علی بن محمد و ابو قریب قالا، چونکہ یہ دو راوی ہیں نا، دو شیخ ہیں حضرت امام ابن ماجہ کے، کہ ابن ماجہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن محمد اور ابو قریب نے، یہ دونوں شیخ ہوئے، ان کے استاد ہوئے حدیث میں. قالا، ان دونوں نے کہا. حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن یحیی بن سعید عن عبایۃ بن رفاعۃ عن جدہ رافع بن خدیج قال جاء جبرائیل او ملک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم قالوا خيارنا قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة. حضرت عبایہ ابن رفاعہ سے روایت ہے، وہ اپنے جد کریم حضرت رافع ابن خدیج جو صحابی رسول ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ رافع ابن خدیج نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل یا کوئی اور فرشتہ آیا. یہاں راوی کو شک ہے، یعنی عبایہ ابن رفاعہ کو یہ شک ہے کہ ان کے جد کریم رافع ابن خدیج نے جا جبرائیل کہا تھا یا جا ملکن کہا تھا. ہاں، اتنا انہیں یقین ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ضرور کہی تھی. کوئی فرشتہ آیا یا خاص حضرت جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. فقالا، تو فرشتے نے کہا ما تعدون من شہد بدرا فیکم، بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو تم اپنے درمیان کیسا شمار کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو، کیسی فضیلت ہے تمہارے درمیان. قالوا خیارنا، حاضرین بولے خیارنا یعنی نعد خیارنا، ہم انہیں اپنے درمیان سب سے افضل و بہتر شمار کرتے ہیں. تو یہ خیارنا نسب کے ساتھ فعل محذوف نعدو کا مفعول بھی ہے. فعل یہاں محذوف ہے، حذف پر قرینہ ہے. یہ سوال ملفوظ جو لفظ میں سوال ہے، حذف پر قرینہ کبھی سوال ملفوظ ہوتا ہے، کبھی سوال مقدر ہوتا ہے، کبھی اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. قالا، تو فرشتے نے کہا کہ کذالک ہم عندنا، ایسے ہی وہ فرشتے ہمارے ہاں، ہمارے نزدیک بھی. چونکہ جنگ بدر میں جہاں صحابہ شریک ہوئے تھے فرشتوں نے بھی شرکت کی تھی. ہاں، اور باضابطہ انہوں نے مشرکین کو تہ طیب کیا تھا. ہاں، تو کہا انہوں نے کہ کذالک ہم عندنا، ایسے ہی وہ سے مراد یعنی ہم فرشتوں میں سے جو لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے وہ بھی ہمارے نزدیک ایسے ہی خیار الملائکہ، ایسے ہی وہ ہمارے نزدیک فرشتوں میں سب سے بہتر ہے، جیسے آپ کے ہاں وہ خیار الناس ہیں. ہاں، پہلا فقالہ ہے جی، اس میں تو فاعل ملک ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. کس میں؟ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا ما تعدون من شہد بدرا فیکم، تو یہ تو فرشتے کا مقولہ. ہاں، فرشتے نے کہا ما تعدون من شہد بدرا فیکم، چونکہ وہ جو حاضر ہوا تھا تو وہاں سرکار تو تھے ہی، سرکار کے ساتھ ساتھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہاں، تو قالو، حاضرین نے کہا خیارنا، اس میں کیا پریشانی ہے؟ ہاں، قالا لکھا ہے. ترمذی کی ایک روایت میں قالا بھی ہے، وہی میں بتانے جا رہا تھا کہ ترمذی کی ایک روایت میں قالا بھی ہے. تو اب اگر وہ روایت لیجئے تو قالا کی ضمیر لوٹے گی سرکار کی طرف کہ سرکار نے فرمایا. ہاں، اب سرکار فرمائیں یا سرکار کی موجودگی میں صحابہ فرمائیں، سرکار خاموش رہیں، تب بھی حدیثی تقریر ہے. علم اصول حدیث میں اسی کو تو تقریر کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں کوئی عمل کیا جائے یا کوئی بات
کہی جائے سرکار اس پہ انکار نہ فرمائے، خاموش رہیں، گویا خاموش تائید فرمائیں، یہ حدیث تقریری ہوتی ہے. ہاں حاصل دونوں کا ایک ہوگا، صرف لفظ کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہوگا. اس نسخے میں قالو ہے. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جریر حا، یہ حا وہی تحویل السند والا ہے. ہاں ہاں اس کو ہمارے ہاں بہت سے اساتذہ تحویل السند پڑھتے ہیں، لیکن میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے اس اصول حدیث کا، اس میں کہیں بھی تحویل السند پڑھنے کا ذکر نہیں ہے. سب نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب میں، امام سیوطی نے اس کی شرح تدریب میں، امام سخاوی نے فتح المغیث میں، اور اس طرح سے دیگر اور جو اس فن پر لکھنے والے ماہرین ہیں، انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ اس میں محدثین کا اختلاف ہے کہ یہ ہا ہے کیا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الحدیث کا مخفف ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تحویل السند کا مخفف ہے. اب جو لوگ تحویل السند کا مخفف مانتے ہیں، پڑھتے کیسے ہیں؟ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے شیوخ اس کو ہا پڑھتے تھے، ہا. تو جو چیز محدثین کے ہاں جاری ہوگی وہی نا ہم اس پہ عمل کریں گے، ہاں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نکالیں گے. اس لیے ہم اس کو ہا پڑھتے ہیں. بات سمجھے؟ ہاں حالانکہ ہمارے بڑے اساتذہ بھی تحویل السند پڑھاتے تھے، ہم لوگوں نے کو ہی پڑھایا گیا تھا. بہرحال کی وجہ وہ جانتے ہوں گے، میں نہیں سمجھتا کیا وجہ ہے. اصول حدیث میں جو کتاب میں نے پڑھائی ہے، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو اس زمانے میں داخل نہیں تھی. تخصص فی الحدیث میں جو ہم نے پڑھائی ہے کتابیں، ان میں سے یہ ہے. چلے خیر. اور تحویل السند کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ نیچے سے دو سندیں چلی اور جا کے ایک جگہ جہاں مل گئی، ہاں وہی تحویل السند کہلاتا ہے. ہاں کوئی آپ وہاں سے دو سندیں ادھر کی طرف الگ ہو گئی، وہاں جا کے مل گئی. ہاں وحدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع، ہاں چلیے تیسری ہو گئی. وحدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ. تو یہاں پر دیکھیے کیا ہے کہ پہلی سند میں امام ابن ماجہ کے شیخ ہیں محمد ابن صباح، شیخ الشیخ ہیں جریر. دوسری سند میں امام ابن ماجہ کے شیخ ہیں علی بن محمد، شیخ الشیخ ہیں حضرت وکیع ابن جراح. تیسری سند میں امام ابن ماجہ کے شیخ ہیں ابو قریب، شیخ الشیخ ہیں ابو معاویہ. اب جمیعاً عن الاعمش، یہ سب کے سب امام اعمش سے روایت کرتے ہیں. سلیمان ابن مہران اعمش جو حضرت امام اعظم کے بھی شیخ ہیں حدیث میں. عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما ادرک مد احدہ ولا نصیفہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے، سونا خرچ کر دے، تو وہ ان میں سے کسی کے ایک سیر یا آدھا سیر سونا خرچ کرنے کے بعد ثواب کو نہ پا سکے گا. یعنی میری صحابیت، میری رفاقت میں رہنے کی وجہ سے انہیں جو ثواب اور جو معنوی فضیلت حاصل ہے وہ اتنی بلند ہے کہ ان کا ایک چھوٹا سا مختصر سا عمل خیر بھی اتنا ثواب رکھتا ہے کہ دوسروں کا ایک بڑا سا عمل خیر بھی اتنا ثواب نہیں رکھتا. ہاں تو یہ ایک بطور تمثیل سرکار نے فرمایا. مد کا معنی سیر. اچھا یہ دراصل ناپنے کا پیمانہ ہوتا تھا. سیر تو ہمارے ہاں
پہلے اب تو کلو چلتا ہے، اس سے پہلے سیر چلتا تھا، تو وہ تول کا پیمانہ ہوتا تھا، تولنے کا. عربوں میں یہ ناپنے کا پیمانہ ہوتا تھا، لیکن یہ اس میں وہی ایک سیر کے برابر آتا ہے، جسے ترجمہ سیر کر دیا جاتا ہے. اس کا نصیف نصف کے معنی میں ہے. یہ تو حدیث آپ پڑھ بھی چکے ہیں، اس میں میرے خیال میں مشکات المصابیح میں پڑھی ہوگی آپ نے. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نصير بن زعلوق قال كان ابن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. حضرت نصیر ابن زعلوق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو، انہیں گالیاں نہ دو، برا نہ کہو. اب اس میں سارے اصحاب شامل ہیں، یعنی یہاں اضافت استغراق کے لیے اصحاب محمد میں، یعنی جمیع اصحاب محمد. فلا مقام احدہم ساعتن، لا مقام میں لام تاکید ہے جو مبتدا پہ داخل ہے. مقام مصدر میمی ہے جو قیام کے معنی میں ہے، تو مطلب ہوا کہ فلا قیام احدہم ساعتن، یہ مبتدا ہو گیا. خیر من عمل احدکم عمرہ، یہ خبر ہو گئی. اور قیام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قیام کا معنی لغت میں کھڑا ہونا بھی ہوتا ہے، اور قیام و فلان کا معنی نفلی عبادت کرنا بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں قیام اللیل، فلاں قائم اللیل صائم النہار ہے بولتے ہیں. تو قائم اللیل کا مطلب کیا؟ رات میں نفلی عبادت کرتا ہے. عابد شب زندہ دار جس کو آپ کہتے ہیں، تھوڑا گاڑھا ہو گیا، عابد شب زندہ دار. ترجمہ یہ ہوگا کہ فلا مقام احدہم ساعتن، ان میں سے کسی کا ایک گھڑی کے لیے بھی نفلی عبادت کرنا، یہ ان تمہارے کسی شخص کے پوری زندگی عمل خیر کرنے سے بہتر ہے. صحابیت کی وجہ سے جو انہیں فضیلت اور جو انہیں معنوی مقام حاصل ہوا ہے اور جو ثواب ان کا ہے، تو وہ اتنا ہے کہ جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے. کہ وہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی، مختصر سی مدت کے لیے بھی نفلی عبادت کریں تو اس کا جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب تم میں سے کوئی شخص زندگی پر نفلی عبادت کرے تو اتنا ثواب نہیں پائے گا.